کبھی سوچئے کہ کسی کے والد کا ایک پراسرار پیغام آئے جس میں کہا گیا ہو اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ آج ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے ایک ایسے ہی حیران کن واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس میں ایک ایسا ہی حکم دیا گیا تھا، لیکن اس کے نتائج بہت دور تک گئے۔ یہی وہ سوال ہے جو اس پورے قصے کی بنیاد ہے۔ ایک والد کا حکم، ایک بیٹے کی ایسی اطاعت اور ایک بیوی کو طلاق۔ آخر اس بظاہر سخت فیصلے کے پیچھے کیا حکمت چھپی ہوئی تھی؟ آئیے اس کہانی کی تہوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہیں۔ اچھا، اس پیغام کی گہرائی کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ کوئی عام خاندان نہیں تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان تھا، جن کی پوری زندگی ہی ایمان اور اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ حضرت اسماعیل کی زندگی کا آغاز ہی اب سمجھیں غیر معمولی تھا۔ ایک طرف بچپن میں ایک ویران وادی میں چھوڑا جانا اور دوسری طرف آب زمزم کا معجزہ۔ ان کی ہر سانس اللہ پر توکل اور اطاعت کا ایک عملی سبق تھی، اور یہی صبر اور فرمانبرداری ان کے کردار کی بنیاد بن گئیں۔ تو اب کہانی اس موڑ پر آتی ہے جو سب کچھ بدلنے والا تھا۔ سالوں کی جدائی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جوان بیٹے اسماعیل سے ملنے مکہ تشریف لائے۔ جب وہ گھر پہنچے تو حضرت اسماعیل وہاں نہیں تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کی روزی روٹی کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ گھر پر ان کی ملاقات اپنی بہو عمارہ سے ہوئی۔ ایک والد کی محبت اور فکرمندی کے ساتھ انہوں نے پوچھا کہ ان کا گزر بسر کیسا چل رہا ہے۔ عمارہ کا جواب سنیے۔ اس میں مایوسی تھی، ناشکری تھی۔ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بجائے اس کی زبان پر صرف شکوے اور شکایتیں تھیں۔ اس نے اپنی زندگی کو ایک بوجھ کی طرح پیش کیا۔ حضرت ابراہیم، جو خود اللہ کے نبی تھے، فوراً سمجھ گئے کہ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک رویہ ہے، ایک سوچ ہے جو ان کے بیٹے کے گھر کی روحانی بنیاد کو اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی۔ انہوں نے اس ناشکری میں ایک بہت بڑا خطرہ دیکھ لیا۔ یہ تھا وہ پراسرار پیغام جو حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کے لیے چھوڑ گئے۔ اس پیغام کے الفاظ بہت سادہ تھے، لیکن ان کا مطلب بہت بہت گہرا تھا۔ تو اس چوکھٹ کا اصل مطلب کیا تھا؟ یہ گھر کی بیوی کے لیے ایک گہرا استعارہ تھا۔ جیسے چوکھٹ گھر کی محافظ ہوتی ہے، ویسے ہی بیوی گھر کے روحانی ماحول اور سکون کی ضامن ہوتی ہے۔ تو چوکھٹ بدلنے کا مطلب تھا بیوی کو بدلنا۔ جب حضرت اسماعیل گھر لوٹے اور یہ پیغام سنا تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کیا۔ وہ اپنے والد کی حکمت اور بصیرت کو جانتے تھے اور فوراً سمجھ گئے کہ ایک ناشکر دل ایک نبی کے گھر کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ انہوں نے بغیر کوئی سوال کیے والد کے حکم کی تعمیل کی۔ کچھ وقت گزرا، حضرت اسماعیل نے دوبارہ شادی کی اور اس بار ایک ایسی خاتون کا انتخاب کیا جو اپنی دینداری اور اچھے اخلاق کے لیے جانی جاتی تھیں۔ ان کی نئی بیوی رولا کردار میں عمارہ سے بالکل مختلف تھیں۔ جہاں پہلے گھر میں شکایت تھی، وہاں اب شکر تھا۔ جہاں بے صبری تھی، وہاں اب قناعت تھی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم دوبارہ اپنے بیٹے سے ملنے آئے، اور اتفاق سے اس بار بھی اسماعیل گھر پر نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی نئی بہو رولا سے وہی سوال کیا جو انہوں نے سالوں پہلے عمارہ سے کیا تھا، تم لوگوں کا گزارا کیسا ہو رہا ہے؟ اور رولا کا جواب سنیے، گہری شکر گزاری، قناعت اور ایمان سے بھرا ہوا۔ انہوں نے سادہ حالات کے باوجود اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کیا، جس سے گھر کے مثبت اور پرسکون ماحول کا صاف اندازہ ہوتا تھا۔ یہ پیغام ایک مہر تھی، ایک تصدیق تھی کہ اسماعیل نے صحیح انتخاب کیا ہے۔ اس چوکھٹ کو قائم رکھنے کا مطلب تھا کہ اب ان کے بیٹے کا گھر ایک ایسی بنیاد پر کھڑا ہے جو مضبوط ہے، بابرکت ہے اور اللہ کی رضا کے عین مطابق ہے۔ یہاں دونوں بیویوں کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک رویہ ناشکری کا، جس کا نتیجہ علیحدگی، دوسرا رویہ شکر گزاری کا، جس کا نتیجہ استحکام۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ گھر کی بنیاد اینٹوں اور پتھر سے نہیں، بلکہ اس میں رہنے والوں کے کردار اور سوچ سے بنتی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب ہم اس کہانی کے سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ ایک مشکل فیصلے کے اثرات کس طرح صدیوں پر پھیل گئے۔ یہ صرف ایک شادی کا فیصلہ نہیں تھا۔ شکر گزاری کو شکایت پر ترجیح دینے کے اس ایک فیصلے نے، آپ سمجھے، تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔
یہ گھر کو بچانے سے کہیں بڑھ کر تھا، یہ ایک عظیم ورثے کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھا۔ اسماعیل اور رولا کے شکر گزار گھر سے ایک بابرکت نسل چلی، اس نسل سے قبیلہ قریش وجود میں آیا، اور اسی عظیم نسل سے آخرکار آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ! اور اللہ کی برکت فوری طور پر ظاہر ہوئی۔ حضرت اسماعیل اور رولا کو 12 بیٹوں سے نوازا گیا، جو اس بات کی واضح علامت تھی کہ جب گھر کی بنیاد شکر اور ایمان پر رکھی جائے تو رحمتوں کے دروازے کیسے کھل جاتے ہیں۔ تو اس پوری کہانی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ سب سے اہم سبق یہ ہے کہ ہمارے گھر کی اصل بنیاد ہمارے شریک حیات کا کردار ہوتا ہے۔ شکر گزاری برکتوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جبکہ ناشکری انہیں دور بھگا دیتی ہے۔ اور یہ کہ ہمارے ذاتی فیصلے صرف ہم تک محدود نہیں رہتے، ان کے اثرات ہماری نسلوں تک جا سکتے ہیں۔ تو آخر میں یہ کہانی ہم سب سے ایک سوال پوچھتی ہے، کیا ہمارے گھر کی مضبوطی ہمارے حالات پر منحصر ہے یا ہمارے کردار پر؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنی زندگیوں اور اپنے فیصلوں پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔